ایسی بہن تھی، اور قسمت کب کیسے پھیر ڈال دے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اتفاق سے حالات بگڑے، شوہر اسپتال چلا گیا، علاج کے لیے پیسہ نہ تھا، وہ بہن اپنے بھائی کے دروازے گئی اور یہ سوچ کے گئی تھی کہ شاید میرے بھائی کے دروازے سے میرا یہ کام ہوگا، مجھے 1-8 لاکھ مل جائے گا، میرے شوہر کی زندگی بچ جائے گی۔ جس بہن نے 40 بیگھے بھائی کو زمین دی تھی، وہی بہن جب گئی اپنے بھائی کے دروازے پہ تو جانتے ہو بھائی نے دھکا دے کے نکالا تھا اور کہا تھا تیرا کچھ نہیں ہے، زندگی موت ہو یا زندگی ہو، جا اپنی تقدیر سے خود لڑ، ہم نے ٹھیکہ لے لیا تیرے علاج کا۔ اور یار تو بتا جب یہ تانے اس بھائی نے بہن کو دیے ہوں گے تو بہن کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اتنا شفاق معاشرہ ہے ہمارا، اتنا ظالم معاشرہ ہے ہمارا۔ اس ظلم کے بعد اگر پھر بھی یوں کہو جبریل کیوں نہیں اتر رہے مدد کے لیے تو بے وقوفی ہے تمہاری۔ پہلے 313 کا کردار پیدا کرو، پھر دیکھو آسمان سے مدد اترتی ہے کہ نہیں۔ کردار تو اچھے کرو، تو خون پی بھائی کا اور جبریل تیری مدد کو اترے۔ ارے شکر کر ادا اللہ کا، احسان مان مصطفیٰ کا، جتنے تو ظلم کر رہا ہے اس کے بدلے میں تو زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، پتھر برسنے چاہیے تھے۔ یہ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں ہے۔ ہاں رحم کرو اپنے اوپر، بدلو اپنے طریقے۔ او یار بھائیو گزارش ہے، باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹیاں گھر آئیں نا تو چہرہ بگاڑ کے ان سے ملاقات نہ کرنا۔ یہ محفلیں رکھتے ہیں نا ہم ایصال ثواب کی تاکہ ابا بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، جانتے ہو اسی لیے تو ابا کی روح خوش ہو، یہی تو مقصد ہوتا۔ 1000 روپے ابا کے نام سے مسجد میں دے دیے تاکہ ابا کی روح کو قبر میں آرام ملے۔ وہ سن، باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں تیرے گھر پہ آئیں نا تو چہرہ ایسے بنا جیسے باپ بیٹیوں کے لیے چہرہ بناتا تھا۔ جھک کے بیٹیوں سے نہ مل، سینہ چوڑا کر، چہرے پہ خوشی لا، بہن کا استقبال کر اور ایسے مل بہن سے کہ تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے، تیرے کردار میں باپ کا کردار نظر آ جائے۔ اور جب تیرے کردار میں بہن کو باپ کا کردار نظر آئے گا، خدا کی قسم ادھر بہن مسکرائے گی، ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں باپ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں بس ایسی راضی کر لیں لٹھ مار کے۔ او بھائی اللہ توفیق دے تو بدلیں اپنے طریقے، رشتوں کی قدر کریں۔ بھائیو باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں آئیں نا تو صرف بھائی بن کے نہیں ملنا ہے، ان سے باپ بن کے ملنا ہے۔ اگر وہ 4 دن تیرے گھر نہ آئے تو 4 دن کے بعد فون کر کے پوچھ بہن تو آئی کیوں نہیں، 4 دن ہو گئے تجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم بہن کے صدمے ہی ختم ہو جائیں گے، دکھ ہی دور ہو جائیں گے بہن کے، اگر جس دن ہم نے یہ کردار پیدا کر لیا۔ میں بتاتا اللہ اکبر کہ بہنوں سے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، مگر انشاءاللہ کبھی پھر یہ بات بتاؤں گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جانی ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، بقا اسی کی ذات کے لیے ہے، ہم سب کے لیے فنا ہے۔ تو صاحب آؤ، کچھ لوگ 40 سال جیتے ہیں، کچھ 50 سال جیتے ہیں، کچھ 100 سال جیتے ہیں، کچھ 200 سال جیتے ہیں، کچھ 300 سال جیتے ہیں، کچھ 500 سال جیتے ہیں۔ کام ایسے کر جاؤ کہ 1000 سال کی عمر پا کے جاؤ۔ ہاں آپ کہو گے 1000 سال کیسے جیا جا سکتا ہے، اب تو بندے کی عمر 50 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں بظاہر عمر 50 نہیں ہے، لیکن اچھے کاموں کی بنیاد ڈال جاؤ، جب تک وہ کام زندہ رہے گا تمہارا نام زندہ رہے گا، نام زندہ رہے گا۔ اچھے کاموں سے لوگوں کی عمریں بڑھا کرتی ہیں۔ ہاں تو صرف اتنے دن نہ جیو جتنے دن تم کھا پی رہے ہو، بلکہ مرنے کے بعد بھی اگر زندہ ہونا چاہتے ہو کام اچھے کر جاؤ، اچھی مثالیں بنا جاؤ، تاکہ تمہارے جانے کے بعد لوگ اپنے بچوں سے کہا کریں بیٹے اگر زندگی گزارنی ہے تو فلاں کی طرح گزارنا، جس نے باپ کے بعد اپنی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، جس نے ماں کے بعد اپنی بہنوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔
ہاں صاحب اخلاق ایسے کر لو، کردار اچھے کر لو. اگر کردار اچھے ہو گئے نا، خدا کی قسم یقین جانو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اخلاق اچھے کرو. یار ہم 1000 بار کہیں حضور ہمارے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب تو بول دو اللہ کے بندو، بات صحیح ہے نا؟ اگر حضور ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. عمل ایسے کر جاؤ. اللہ اکبر. مرنے کے بعد جب تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے بتا کس کا حق کیسے ادا کر کے آیا ہے، تو کم سے کم تم اپنوں کے تو مجرم نہ ہو. بہن تو گریبان پکڑ کے نہ کہ میرا حق کھا کے آیا تھا، مجھے رلا کے آیا تھا. ماں تو نہ کہے کہ میرے آگے کا کھانا چھین لیا تھا. باپ تو نہ کہے مجھے گالی بک رہا تھا. کم سے کم ایسے کام کر جاؤ کہ جب تم قیامت میں حساب ہونا تو اپنے کھڑے ہو کے کہہ دیں یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں. جب تمہارے اپنے کہہ دیں گے ہم اس سے راضی ہیں، رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. رب فرمائے گا جب تجھ سے تیرے اپنے راضی ہیں پریشان نہ ہو، تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے. ایسے کام کر جاؤ. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانی ہے. ہاں عزت کی موت مرو. ایسے کام کر کے مرو. لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہونے کو فخر محسوس کریں، تمہارے جنازے کو بڑھ بڑھ کے کاندھا دیں اور کہیں افسوس یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارے بیچ سے ایک اچھا چلا گیا. ایسے بن کے مت جانا. لوگ کہیں اچھا ہوا زمین کچھ تو خالی ہوگا. ہاں بس اللہ سے دعا کرو اللہ عزت کی موت دے، ایمان کی موت دے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگیں بنائی ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے. کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا. اور ایمان اسی کا سلامت ہے جو بریلی والے احمد رضا کے دامن سے وابستہ. میرے تاج الشریعہ کے وصال کے بعد اتنے فتنے اٹھے ہیں، اتنے فتنے اٹھے ہیں، حیرت ہوتی ہے. نئے سے نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے وقت وصال فرمایا تھا لوگو احمد رضا کو جتنا لکھنا تھا لکھ چکا، جو بتانا تھا بتا چکا، جو سمجھانا تھا سمجھا چکا. فرمایا میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے رکھنا، اب سمجھانے کے لیے احمد رضا دوبارہ قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا. بہت بڑی بات میرے امام نے کہی تھی. یقین جانو آج وہی حق پر ہے جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑا ہے، اور جو ان سے الگ ہے تسبیح اتنی نہیں اتنی لمبی لے لے، داڑھی اتنی نہیں اتنی لمبی کر لے، اور تو جتنے چاہے تسبیح و مسواک لے لے. اگر احمد رضا کا نہیں ہے تو یقیناً صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے. اس لیے کہ احمد رضا صرف بریلی والوں کی اولاد کا نام نہیں ہے، بلکہ احمد رضا اور اعلیٰ حضرت مسلک حق کا نام ہے. جو اعلیٰ حضرت کا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی مسلک اہل سنت پر ہے، اور وہی یقین مانو صراط مستقیم پر گامزن ہے. اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، ورنہ تمہاری اپنی مرضی ہے جس جماعت کے چاہے ساتھ شریک ہو جاؤ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس دور میں اگر کوئی حق جماعت ہے تو وہ بریلی والوں کی جماعت ہے، بریلی والوں کی جماعت ہے. عرس رضوی آ رہا ہے، بریلی شریف میں جانے کی تو اجازت نہیں ہے، 100 لوگوں کی پرمیشن صرف ملی ہے. اللہ توفیق دے. اور جب عرس رضوی آئے نا تو سنیو ہر گھر سے عرس رضوی کے نظارے نظر آنے چاہیے، ہر گھر سے عرس رضوی کے نظارے نظر آنے چاہیے. ہر بندہ لگنا چاہیے یہ رضوی اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے. ضروری نہیں ہے ان کے نام پہ 11 کلو کی ڈیگ بنا. اگر 11 کلو کا حساب نہیں ہے 250 گرام تبرک تیار کر لے، اپنے گھر اعلیٰ حضرت کے نام کا قل کر لے. خدا کی قسم بریلی کا احمد رضا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. ہاں عقیدہ بڑا ضروری ہے، اس کی حفاظت کریں. فتنے بہت آ رہے ہیں، نئے نئے فطرے چہرے بدل کے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت اہل سنت کو ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ ایمانداری سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.